نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نفسیاتی پیچیدگی سے پاک، یعنی مختلف طرح کے انسان کو جو کمپلیکسز ہو جاتے ہیں ان سے کس طرح نکلا جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران ایک آدمی سامنے سے گزرا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر کہا، یہ شخص جنتی ہے۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے اس کو جنتی بتایا۔ چنانچہ وہ اس آدمی کے گھر گئے۔ انہوں نے اس سے اجازت لے کر 3 دن تک اس کے یہاں قیام کیا۔ تیسرے دن جب وہ وہاں سے جانے لگے تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کس لیے یہاں آئے تھے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ واقعہ بتایا اور کہا کہ میں 3 دن تک تم کو دیکھتا رہا، مگر میں نے تمہارے اندر کوئی عبادت یا عمل نہیں دیکھا جو عام مسلمانوں سے زیادہ ہو، یعنی ظاہری اعمال تو تمہارے ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے مسلمان کرتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا، یعنی میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری انسان نہیں ہوں، البتہ میرے اندر ایک چیز ہے، اور شاید اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو، اور وہ یہ کہ میں اپنے اندر کسی کے خلاف کینہ نہیں پاتا، غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشاء، مسند احمد۔ موجودہ دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے شکایت ہو جاتی ہے، یعنی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں یا بعض اوقات مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان وہ 2 انسان جو باہم بہت محبت بھی کرتے ہوں ان کو بھی ایک دوسرے سے کمپلینٹس ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے روٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی بھی مبرہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی، لیکن بعض اوقات ناراض ہو جاتی تھی، پورا پورا دن بھی بات نہیں کرتی تھی، یا آپ ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیومن بینگز ہیں، پروفٹس بھی ہیومنز ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی انسان ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو جس انسان کے اندر جذبات ہوں گے اس کے اندر یہ کیفیات بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے کہ اسے کسی سے شکایت ہو، وہ کسی سے غصے میں آ جائے، ناراض ہو جائے۔ تو اس میں کوئی یعنی ایسا ہونا جو ہے یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، لیکن اصل بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ سماج میں یعنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے بے شکایت زندگی ممکن نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ کبھی کوئی شخص سخت الفاظ بول دیتا ہے، کبھی کوئی شخص آپ کی امیدوں کو پورا نہیں کرتا، یعنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہوتی ہیں، وہ کچھ اور کر لیتا ہے، کبھی کسی شخص سے آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ بدنیتی ہو جس سے آپ کو نقصان ہو۔ کبھی کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس سے آپ کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے، آپ کو طنز کر دیتا ہے، آپ کا مذاق اڑا دیتا ہے، یا آپ کا وقار مجروح ہوتا ہے وغیرہ، یعنی آپ کی جو پوزیشن ہے یا آپ کا جو نام ہے یا خاندان میں جو آپ کا مقام مرتبہ ہے یا کسی بھی جگہ کوئی اس کو چیلنج کر دیتا ہے، اس کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کو بائی پاس کر دیتا ہے۔ اس طرح کی تلخ یادیں مستقل طور پر آدمی کے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہیں، سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں۔ ان کو مٹانا کسی کے لیے ممکن نہیں، یعنی پاسبل نہیں کہ انسان ان سے نکل سکے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر آدمی کا امتحان ہو رہا ہے کہ اب وہ ان یادوں کی پٹوری کو کیا کرتا ہے، اب ان یادوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیا انہیں سیت سیت کے رکھتا ہے یا انہیں بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔
جہاں پر آدمی کا امتحان ہو رہا ہے وہ یہی مقام ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کامیاب ہو کر وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے نا یہ، اور جنت بہت مہنگی جگہ ہے، جتنا کو اعلیٰ مقام ہوتا ہے اس کا خریدنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی یہ ہے کہ آدمی ان تلخ یادوں کو بھلانے کی کوشش کرے، اور اگر وہ یاد آئے تو ان کا اثر قبول کرنے سے انکار کر دے، اور یہ بھی آپ کے اندر ہی اللہ نے طاقت رکھی، آپ ایسا کر سکتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کہ پاسبل نہیں، لیکن خود کو سمجھانے کی اور اپنا جائزہ لینے کی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنی خبر لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے منفی احساسات سے اوپر اٹھنے والا، یعنی اپنی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے یا منفی جذبات ہیں یا منفی احساسات ہیں، ان سے اوپر اٹھنے والا انسان ہی جنت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ جنت میں صاف ستھرے دل کے، صاف ستھرے خیالات کے، نیک اور پاکیزہ روحیں وہی رہنے کے قابل ہیں۔ رہے وہ لوگ جو نفرتیں اپنے دل میں اور گند اپنے دل میں بھر کے رکھتے ہیں، وہ وہاں جا کر پھر گندگی پھیلانے لگیں گے۔ تو کسی بھی مجلس میں جانے سے پہلے آپ کیوں صاف ستھرے ہوتے ہیں؟ کوئی پارٹی ہو، کوئی شادی ہو، کوئی، سب سے پہلے آپ کو کس چیز کا خیال آتا ہے؟ پارٹی کا نام سنتے ہی یا کسی ویڈنگ کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہو، سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ اوہ ہمارے کپڑے کیسے ہیں، ہماری شکل کیسے لگ رہی ہے، ہمارا حال حلیہ کیسے ہے۔ آپ اسے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اس جگہ پر عجیب نہ لگے۔ تو یہ ہمارا ظاہری حال ہوتا ہے کسی بھی اچھی جگہ جانے کے لیے۔ تو جنت جو کہ انتہائی خوبصورت ہے، اس میں صرف وہ لوگ نہیں جائیں گے کہ جن کے کپڑے ظاہر کے اچھے ہوں گے یا بظاہر کوئی بہت بڑا سٹیٹس ان کو دنیا میں مل جائے گا، بلکہ وہ لوگ جائیں گے جن کا اندر بھی خوبصورت ہو، جن کے اندر بھی انتہائی حسین ہو۔ ولیکن زینہ فی قلوبکم، دلوں میں زینت ہو، دلوں میں خوبصورتی ہو۔ تو نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں سے کے اندر چھپی ہوئی نفرتیں اور کینہ اور بغض اور ان چیزوں کو نکالیں۔ آپ سب اپنے آپ سے کہیں، تنہائی میں کہیں، پکار کے کہیں، میں نے سب کو معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، اور میرے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں۔ بار بار تکرار کریں، اپنے آپ سے زور زور سے کہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ سب کچھ وینٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ بالکل ہلکے بھی ہو جائیں گے اور خوش بھی ہوں گے، اور بہترین طریقے سے کام کر سکیں گے پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اور اگر آپ کہیں میں تو معاف کر ہی نہیں سکتا، مجھے یہ بھولتا نہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اسے سنبھال کے رکھیں، نہ بھلائیں۔ کس کا نقصان ہے؟ کس کا قصور ہے؟ کون زخم کی جو تکلیف ہے وہ سہتا رہے گا؟ خود ہی سہنی پڑے گی۔ تو اب فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہیں تو آپ اس کو بھر کے رکھیں اپنے اندر اور بوجھ اٹھائے پھریں، اور چاہے تو بوجھ اتار پھینکیں۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یا آپ کا نفس آپ کو کنٹرول کر لے گا یا آپ نفس کو کنٹرول کر لیں گے۔ جو طاقتور ہوگا وہ دوسرے کو کنٹرول کر لے گا۔ اگر آپ طاقتور ہیں تو اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اور اسے ڈانٹیں اور سمجھائیں اور لگائیں دو، اور کہیں کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ورنہ یہ کہ آپ کمزور ہو کے پچھڑ کے پڑ جائیں تو نفس آپ کے اوپر شیر ہو جائے گا، کہے گا خبردار، جو کسی کو معاف کیا، فلاں نے تو تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، میں معاف نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے نا، کرو پھر، بیٹھے رہو۔ جنت میں جانا اور جنت خریدنا آسان نہیں، جنت سستا سودا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا ہے۔ اور وہ مہنگا سودا کیا ہے؟ سلعۃ اللہ کیا ہے؟ الجنہ، جنت۔ جنت سستی نہیں، جنت بہت مہنگی جگہ ہے، اس کے لیے بڑی قیمت لانی ہوگی، بڑی قربانی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور سب سے پہلے اپنے ہی نفس کے ساتھ جہاد کریں۔ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔